اور اس میں آپ کے افسانے ہیں، اور اس میں ایک اپج ہم نے دیکھی کہ بالکل نئی ہے، ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہم نے دیکھی، کہ وہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے مکھی پہ مکھی بٹھانے کی، اور وہ کچھ نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں جدیدیت بھی نظر آئی، جدید سوچ بھی نظر آئی، اور ایک نوجوان ذہن کی اپروچ اور سوچ نظر آئی، وہ جو کہ کلچرلی مشرق سے وابستہ تو ہے مگر رہتا مغرب میں ہے، تو لہٰذا وہاں کے مسائل کو بھی اپنے مد نظر رکھتا ہے، ان کے سلیوشنز پہ بھی غور کرتا رہتا ہے۔ یہ افسانہ نویسی کب شروع ہوئی اور اچانک اتنے اچھے افسانے کیسے لکھنے شروع کر دیے؟ یہ ایک بات تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا اپنا بلیف سسٹم ہے کہ سائنس جب اپنی اعلیٰ منزل پہ پہنچ جاتی ہے تو آرٹ بن جاتی ہے۔ سائنس جب اپنی اعلیٰ منزل پہ پہنچتی ہے تو آرٹ بن جاتی ہے۔ بہت خوب۔ بالکل ایسے آرٹ کا بھی حال ہے کہ جب آرٹ اپنی اعلیٰ منزل پہ پہنچتے ہے تو سائنس بن جاتا ہے۔ تو یہ میں اعلیٰ منزل پر نہیں پہنچا، میں بہت ادنا منزل پر ہوں، پہلے تو یہ کلیئر کر دوں۔ آپ کی انکساری ہے۔ جی، اب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تجربات آپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کی جب ایک خارجی دنیا آباد ہوتی ہے تو ایک داخلی دنیا بھی بنتی چلی جاتی ہے، اور وہ داخلی دنیا وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے، اور اس میں یقیناً خارج کے تجربات تو شامل ہی ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے عوامل بھی جسے کہتے ہیں کہ بنا بتائے چپکے سے آپ کے تجربے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ وہ نظر آتے ہیں جب آپ اس تجربے سے گزرتے ہیں جو چوتھا ڈائمنشن کہلاتا ہے۔ میرا خیال ہے 3 ڈائمنشن تک تو دنیا نظر آتی ہے، 4 ڈائمنشن جب ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کے اندر کا آدمی واقعتاً جاگ جائے اور آپ کو سوچنے مجبور کرے کہ دیکھو دیر از سم تھنگ رانگ اراؤنڈ یو، یا تمہارے اندر خود کچھ ہے جو غلط ہے، تو یہ ظاہر اور باطن کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ گریجول پروسیس ہو کہ آپ کے ساتھ زندگی میں تلخیاں شامل ہوتی جا رہی ہیں جو آپ کی انفراد بھی ہو سکتی ہیں، اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، اور یا پھر یہ کہ وہ ڈیولپ ہو گئی ہیں، آپٹیمل پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہیں، اور سڈنلی ایک وجہ بن گئی اور آپ بقول کیسے ایک کیتھارسس کے فنومنا میں چلے گئے، آپ ایک ڈسپلیسمنٹ کہہ لیجئے، آپ اسے ایک جو بھی سائیکیٹری کا مناسب لفظ لگے چاہے وہاں فٹ کر لیجئے، مگر اب آپ کہہ دینا چاہتے ہیں، اب آپ اس غصے کو، اس فرسٹریشن نکال دینا چاہتے ہیں۔ کتاب کو آپ ڈائری کہہ لیجئے، لیکن ایک اچھی کتاب چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، مرزا غالب کا دیوانی کیوں نہ ہو، وہ ایک ڈائری ہی ہے اجتماعی اعتبار سے۔ جی بالکل جی، اور وہ ڈائری بن جائے گی ساری دنیا کی جب اس کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ میری زندگی میں ہوا، میری امی کی وفات کا، اور وہ ایک اتنا بڑا شوق تھا میری زندگی میں کہ میں اسے نہیں سنبھل پایا۔ یہ واقعہ کوئی 5 سال پہلے ہوا۔ آپ کا پہلا افسانہ بھی حضرت بی بی سیدہ اسی پہ ہے، اور بہت ہی موونگ ہے، اور بہت ہی بالکل نئی اپروچ سے، ایک نئی اپج سے آپ نے اس کو لکھا ہے۔ جی، بہت ذرا نوازی آپ کی مگر یہ کہ وہ دیکھیے، یہ تحریر میں نے لکھی امی کے اوپر، لائک امی کی ڈیتھ کے بعد ان پر، اور اپنے طور پہ کوشش کی کہ وہ تانے بانے جوڑوں جس سے ان کی جو بھی میرے آف کورس 2-2.5 صفحے میں آپ یہ پوری کا پورا بقول کیسے غم کا فسانہ تو لکھ نہیں سکتے، لیکن 10 سال کا وقفہ بیچ میں آیا، میں کسی بھی طرح سے لٹریچر سے کنیکٹڈ نہیں تھا سوائے اس کے کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا، اور اس میں انگلش لٹریچر، کبھی اردو لٹریچر، کبھی کبھی کچھ بھی شامل ہو جاتا تھا، لیکن باضابطہ نہیں۔ لیکن اس شوق کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا، اور لکھنے کے بعد افسانے لکھنے شروع کیے، تو وہ ایک انفرادی غم اجتماعی غم بنتا چلا گیا۔ جیسے کہ فیض کے ساتھ وہ ہوگا، لائک میں ان لوگوں سے ملا تو نہیں سکتا، بڑے اعلیٰ مرتبہ نہیں، مگر ان مراحل سے تو آپ گزر رہے ہیں، تو آپ قریب ترین انداز سے محسوس کر سکتے ہوں گے کسی بھی تخلیقی کرب کو۔ ہاں، غموں کی سملیرٹی تو ہو سکتی ہے نا، کرب کی سملیرٹی تو ہو سکتی ہے، مانا کہ تخیل وہ اعلیٰ شکل اختیار نہ کر پایا ہو، اور شاید کہ کسی شکل میں بن بھی جائے، میں بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں، مگر یہ کہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں سامنے، پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ واقعی یہ مسائل ہیں، یہ مذہبی مسائل ہیں، یہ نفسیاتی مسائل ہیں، یہ سماجی مسائل ہیں جو مجھے سوچنے پہ آمادہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان پر لکھوں۔ ایک افسانہ نگار، اس کا مطلب آپ کے اندر کہیں چھپا ضرور بیٹھا تھا، کیونکہ آپ کی اب جب تحریریں دیکھتے ہیں تو کسی طرح بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل یا حادثاتی طور پہ لکھنا شروع ہو گیا، یہ کہیں نہ کہیں شعور میں آپ کے غالباً ضرور پروان چڑھ رہا تھا، کیونکہ آپ کے افسانے ہم نے بھی پڑھے، اور کچھ اور بھی ہمارے ادبی دوست ہیں انہوں نے بھی پڑھے، انہوں نے بھی یہی رائے دی کہ یہ ایک میچور افسانہ نگار جس نے کہ افسانے لکھنے شروع کیے، اور جیسے میں نے کہا تھا پیراڈائمز توڑ کے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ہے، کہ کسی روایت پہ نہیں چلے، اپنی روایت خود قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ شعوری طور پہ ہو رہا ہے؟
آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں فزیشین ہوں, میں انٹرنل میڈیسن پریکٹس کرتا ہوں کینیڈا میں, اس سے پہلے امریکہ میں تھا, اور اس پورے عرصے میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں دوبارہ اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر پچھلے 18 سال سے میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں. پاکستان, کیریبین, امریکہ, کینیڈا, مختلف نسل, مختلف مذہب, مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملا, مختلف رنگوں کے لوگوں سے ملا. سب میں ایک ہی چیز کامن پائی میں نے, اور وہ تھی انسانیت. میں جب بھی انسانیت کو الگ کرتا تھا سب چیزیں بیکار ہو جاتی تھی, چاہے وہ مذاہب ہوں, چاہے وہ رنگ ہو, چاہے وہ نسل کا مسئلہ ہو, چاہے وہ قومیت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. تو یہ وہ وجہ ہے جو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں ڈھکی چھپی نمایاں شکل بنی رہتی ہے. خیر, میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ وجہ شعوری ہے یا غیر شعوری. خیال غیر شعور سے میں انگریزی میں انکانشیس سے سب کانشیس اور پھر کانشیس میں آتا ہے. اب کانشیس میں جو بھی خیال آئے گا وہ اپنی شکل بہرحال کہیں نہ کہیں اس میں سب کانشیس میں چھپے ہوئے مسائل تو آئیں گے ہی, اور میں اس کو جدا نہیں کر سکتا. میں آپ کے سوال کا یہ جواب دوں گا کہ میں شعور اور غیر اور لاشعور کی کیفیتوں کو جدا نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیے, وہاں کا جو ادبی یا اردو منظرنامہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مغرب میں ہمارے بچے اردو بھولتے جا رہے ہیں, اور اردو صرف مشاعرے یا کوئی اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ ایز اے پکنک چلے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے جائیں تاکہ تھوڑا بہت کلچر یا زبان کو سیکھیں, اور کہہ رہے ہیں کہ زبان مر رہی ہے اردو زبان وہاں پہ. لیکن آپ جیسے جب نوجوان لکھنے والے وہاں موجود ہیں تو اس سے تو بڑا حوصلہ مل رہا ہے یہاں پہ لوگوں کو کہ یہ زبان اتنی آسانی سے ابھی وہاں نہیں مرے گی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خوش فہمی ہے آپ کی, لیکن سچ یہ ہے, تلخ حقیقت یہ ہے کہ واقعی اردو پر برا وقت ہے. اچھا جی بالکل ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اردو کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. محض بولنے والی زبان, تو اگر محض بولنے والی زبان ہے تو اس کا لٹریچر سے کیا لنک رہے گا. اگر ہم اسے رومن اس میں لکھنا شروع کر دیں, رسم الخط لکھنا شروع کر دیں, تو کیا اردو کی شکل رہے گی اور کس شکل میں رہے گی. یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے جو وہاں چل رہی ہے. میں اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر میرا خیال ہے کہ اردو ابھی سیکنڈ جنریشن ہے ہماری وہاں پہ. سیکنڈ جنریشن میں میرا اپنا بیٹا ہے 4 سال کا. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی اس کے ریسیپٹرس میں شامل ہے. اس کی فرسٹ لینگویج ہے, جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے. اب جو بچے ایون وہاں پر جو لوگ جو اردو سے متعلق ہیں, افسانے لکھ رہے ہیں, بہت خوبصورت شاعری اچھی کر رہے ہیں, مگر ان کے اپنے بچے اردو نہیں بول پاتے, یا اردو بولتے بھی ہیں تو لکھ نہیں پاتے. تو یہ چیز تو ہے, اس کا تو سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ کہ کیا یہ اوائڈیبل ہے, کیا ہم اسے دیکھیں میں نے بھی لفظ انگریزی کا استعمال کر لیا, کیا ہم اس کو مطلب نظر انداز کر سکتے ہیں یا ہم اس سلسلے میں کوئی کوشش کر سکتے ہیں, تو یقیناً کر سکتے ہیں, مگر وہ بہت ہی ایکسٹینسو, بہت ہی سالڈ, جسے کہتے ہیں نا مضبوط بنیادوں پہ ہونی چاہیے. وہ ایک اس مسئلے پر آپ بحث کر سکتے ہیں, لائک اس مسئلے پہ ہم کسی حد تک ڈال سکتے ہیں روشنی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے, وہاں پر جو لٹری حلقے ہیں وہ کس لحاظ سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں, کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں واقعتاً آگے جا کر اردو کے لیے کسی کوئی شکل بننے والی ہے. یہ بہت غور طلب بات, کیونکہ یہ ایک بحث ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, کیونکہ جو مثال کے طور پہ ہندوستان پاکستان میں جو نقاد ہیں یا ادب کو جو انالیسز وغیرہ کرتے ہیں, ان میں بھی جو اسکول آف تھاٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ مین اسٹریم ادب, انہوں نے ایک ٹرمینالوجی نکالی ہوئی ہے کہ مغرب میں یا پاکستان سے باہر جو کچھ بھی ادب تخلیق ہو رہا ہے, نثر میں ہو یا نظم میں, وہ ان تک یا تو پہنچ نہیں رہا, تو اس لیے اسے وہ مین اسٹریم میں نہیں لا رہے, یا وہ صرف شوقیہ لکھنے والوں کی حد تک اسے کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مغرب میں ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو انہوں نے کچھ لکھ بھی لیا. یہ جو برج کب بنے گا, مطلب یہ گیپ کب ختم ہوگا, کیونکہ اس طرح تو آہستہ آہستہ ڈرفٹنگ شروع ہو جائے گی. بجا فرمایا آپ نے, بالکل ایسا ہی سچویشن ہے, لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے. ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس سوسائٹی کے مسائل نہیں سمجھ پاتے ہیں, یا وہ جنریشن جو وہاں مائگریٹ ہوئی ہے, جس نئی سوسائٹی سے انکاؤنٹر کا ڈیولپ ہوا ہے, اور کیا شکل ان کے سامنے بنی ہے کلچر شاک کی شکل میں, اور آف کورس ایک مذہبی شکل بھی ہے ہمارے اندر جو پنپتی رہتی ہے. بہت سی صورتحال ہے جو جن سے وہ تجربات سارے نئے ہیں, وہ ادب میں شامل ہوں گے نئی شکل میں. یہاں پر جو ادب کی جو مین اسٹریم ہے اسے وہ
اس طرح سے شاید نہ پرسیو کر پائیں. بالکل ایسے ہی جیسے وہاں کی جو نئی جنریشن اگر لکھے گی تو کیا یہاں کی ادب کی جو اسٹریم ہے یا جو بھی یہاں کے پیرامیٹرس ہیں اس کو فالو شاید نہ کر. بہت اچھا سوال کیا یہ, اور یہی ایک ڈبیٹ وہاں پہ بھی چل رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے, جب بریک کے بعد آئیں گے نا تو اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے کہ وہاں کی نئی نسل جو ہے وہ یہاں کا جو سو کالڈ ایک مین اسٹریم ادب ہے اس کی تراکیب, استعارے, وہ سب کچھ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا وہ کوئی اپنا ڈکشن کریٹ کر رہے ہیں اس پر. خواتین و حضرات, ڈاکٹر بلند اقبال سے میری یہ گفتگو چل رہی ہے, کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.